قصص الانبیاء کے سلسلے کی 5ویں قسط زیر خدمت ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ اس تمام سلسلے میں ہم انبیاء کا تعارف اور ان کے حالات جو ہیں اسی زمانی اعتبار سے پیش کر سکیں جس طرح سے ان کا وہ مبعوث ہوئے یا دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت شیث علیہ السلام کا ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم اور شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور ایک اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں فرمایا ہے کہ اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سورہ مریم میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا، اگر اس کی وضاحت دیکھیں تو صحیحین میں مذکور معراج کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا سے کیا مراد ہے؟ حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اسے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجئے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملہ میں بات کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس کے علاوہ روایات میں ملتا ہے کہ قلم کے موجد بھی ادریس علیہ السلام ہیں۔ امام بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ تو یہ تھے ہمارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام۔ کیونکہ کچھ انبیاء کا تعارف ہمیں قرآن اور حدیث میں جتنا ملتا ہے ہم نے اتنا ہی تلاش کر کے آپ کے لیے یہ تحریر کیا ہے تاکہ آپ ان انبیاء کے بارے میں بھی جان سکیں جن کے بارے میں عام طور پر لوگ کم جانتے ہیں۔ تو اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، تو سلسلے سے جڑے رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔